الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم دعوت قرآن کے زیر اہتمام ایک مرتبہ پھر ہم سیرت کورس میں شامل ہیں اور یہ ہمارا 5واں سیشن ہے، اس کورس کا 5ویں کلاس ہے۔ الحمدللہ 1 مہینہ ہم نے کامیابی کے ساتھ اسے مکمل کیا، 2nd منتھ ہے اور پھر انشاءاللہ 3rd منتھ بھی ہوگا۔ کل ٹوٹل 12 کلاسز ہیں ہماری اور آج اس میں سے ہماری 5ویں کلاس ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جو سنا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مکی زندگی، پیدائش سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے ہجرت فرمانے سے پہلے تک کے تمام واقعات کو ہم سن چکے ہیں اور ان تمام موضوعات کو ہم کور کر چکے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہوگا ہجرت مدینہ کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ حج کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیگر قبائل جو حج کے لیے آتے ہیں انہیں بھی دعوت دین دیا کرتے تھے، اور انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ انصار کا قبیلہ تھا، اوس و خزرج تھے، کہ جو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے اور نبی کریم علیہ السلام انہیں تبلیغ فرماتے۔ تو یہ بھی ہم نے پچھلے اتوار سنا تھا کہ اسی ضمن میں بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ یہ 2 واقعات پیش آئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں کچھ لوگ تھے، پھر ثانیہ میں زیادہ لوگ ہو گئے، اور پھر اس موقع پر انصار نے نبی کریم علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک شخص کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمیں احکامات سکھائیں اور مزید بھی لوگوں کو دعوت دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔ تو یوں انصار کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو کر گئی، پھر حضرت مصعب بن عمیر گئے، ان کی کوششوں سے وہاں اور لوگ مسلمان ہوئے، تو یوں مدینے میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ ہو گئی، ایک بہت بڑی کمیونٹی مسلمانوں کی مدینے میں بن گئی۔ اور جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی مدینے میں بن گئی تو اب یہ وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب چونکہ وہاں پر آپ کے قدم مضبوط ہو گئے ہیں، بنیادیں ڈل گئی ہیں، تو اب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم فرما دیا، یہ اذن دے دیا، اذن عام دے دیا کہ جو ہجرت کرنا چاہے مدینہ کی طرف وہ ہجرت کر سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام آہستہ آہستہ کر کے ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت کی، حضرت ابو سلمہ۔ اور ان کی ہجرت کیسی ہجرت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑا، اپنی زوجہ کو بھی چھوڑا، اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر یہ اللہ کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر صحابہ کرام دیگر بھی ہجرت کرتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر نبی کریم علیہ السلام سے باضابطہ اجازت چاہی ہجرت کی تو حضور علیہ السلام نے انہیں روک دیا، حضرت علی کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ گھر والوں کو ہٹا دو، مجھے اہم بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں اور یہ کچھ بھی آگے بات نہیں کریں گے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، تو اب ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزاج شناس رسول تھے نا، نبی کریم علیہ السلام کے مزاج سے واقف تھے، مزاج رسول سے واقف تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اشارہ دیا تھا پہلے کہ ابھی رک جاؤ، تو سمجھ گئے تھے کہ مجھے حضور کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو پہلے ہی آپ نے تیاری کر رکھی تھی، 2 اونٹنیاں آپ جو ہے اسے تیار کر رہے تھے اور انہیں ہجرت کے لیے آپ پال رہے تھے۔ اور پھر جیسے ہی ہجرت کا حکم ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اونٹنیوں کا انتظام کیا، ایک شخص کو اجرت پہ لیا، اسے کہا کہ 3 دن بعد یہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پہ آ جانا۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا پلان کیا، اور پھر حضرت علی کو بھی روکا تھا۔ ان کی کیا ڈیوٹی لگائی، ان سے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور جو مکہ کے لوگوں کی امانتیں یہاں میرے پاس ہیں انہیں لوٹا کر مدینے آنا۔
تو اب اندازہ کریں ایک طرف کفار جو حضور کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، لیکن ایک طرف ان کی امانتیں بھی حضور علیہ السلام کے گھر پہ، کیونکہ صادق و امین تو تھے، آپ جانتے تھے لوگ۔ اچھا یہ تو ایک طرف چل رہا تھا نا، یہ تو مسلمانوں کی پلاننگ تھی، یہ تو حضور علیہ السلام کی پلاننگ تھی۔ دشمنوں کی الگ پلاننگ چل رہی تھی، کفار کی الگ پلاننگ چل رہی تھی۔ وہ کیا پلاننگ تھی؟ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہ ہجرت کے قریب ہی جب ہجرتیں ہونے لگی، کفار کے کان کھڑے ہو گئے، وہ ہل گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک میٹنگ بلائی، دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی انہوں نے، اور وہاں پر جو ہے وہ کفار کے تمام بڑے بڑے سردار وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، اور شیطان بھی اس میٹنگ میں آیا تھا ایک بوڑھا شخص بن کے۔ اور جب کفار نے اس سے پوچھا، کفار مکہ نے کہ کون ہو، تو اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں، نجد سے، وہاں کا میں شیخ ہوں۔ تو وہ بھی میٹنگ میں شریک ہو گیا۔ میٹنگ شروع ہوئی کہ کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے مسلمانوں کو، اور مسلمان تو ہجرت کر رہے ہیں، اگر یہ ہجرت کر گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ وہاں جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، یہ آ کر پھر مکے پہ چڑھائی کر دیں گے، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، ہمیں مار دیں گے XYZ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قید کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ قید کر لیتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ یہ بکواس مشورہ ہے، قید کرو گے ان کے ساتھی آئیں گے، انہیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح ایک نے جو ہے وہ ایک اور مشورہ دیا، تو شیطان نے کہا نہیں یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہاں ایک نے مشورہ دیا کہ انہیں ہم مکے سے خود نکال دیتے ہیں، تو شیطان نے کہا نہیں یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے، بوڑھے شخص کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہو، مکے سے باہر نکالو گے، وہ جو ہے نا ان کے کلام کا تمہیں پتہ ہے وہ کلام میں کیسی تاثیر ہے، کسی کو بھی سناتے ہیں ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو پوری جماعت تیار ہو جائے گی اور پھر تمہارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ پھر ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی۔ ابو جہل نے کہا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم میں سے یہاں اس وقت ہر قبیلے کا فرد موجود ہے۔ ابو جہل نے کہا اگر ایک شخص حضور علیہ السلام کو قتل کرتا ہے تو بنی ہاشم اس کے خلاف آ جائیں گے، جنگ چھڑ جائے گی۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا یہاں شخص موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک مل کر حضور پہ حملہ کرتے ہیں، مل کر حضور کو قتل کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ہوگا یہ کہ ہم سب حضور علیہ السلام کے قتل میں برابر کے شریک ہوں گے، تو بنو ہاشم اکیلے ہم سے لڑ نہیں سکیں گے، تو ہم انہیں کیا دیں گے، دیت دیں گے اور معاملہ ختم۔ دیت دینا ہمارے لیے کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ تو شیطان نے جب ابو جہل کی یہ تجویز سنی تو وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا ہاں یہ ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا، یہ سارے اٹھے اور سارے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے باہر آگے تلواریں نکال لی۔ اب ہجرت کا موقع ہے، رات کا وقت ہے، حضور علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے ہیں۔ آپ علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ آیات کی کنکریاں لیتے ہیں، مٹی لیتے ہیں اور ان کے چہروں پہ ڈالتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کفار کو ہوش تک نہیں ہوتا، پتہ تک نہیں چلتا کہ حضور علیہ السلام نکل گئے۔ حضور علیہ السلام نکلتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کندھے پہ سوار کرتے ہیں اور غار حرا کی جانب چل پڑتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی عشق، کندھے پہ سوار ہو کر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں تاکہ ان کے پاؤں میں کوئی چیز چبھے نہیں، تکلیف نہ ہو کوئی۔ ادھر کفار کھڑے ہوئے انتظار میں کہ اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام نکل گئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب کفار کو خبر ملی کہ حضور علیہ السلام نکل گئے، کسی نے آ کے بتایا کہ وہ تو جا چکے ہیں، تو جب انہوں نے اندر دیکھا تو حضرت علی بستر پہ موجود ہیں، تو پھر انہوں نے جو دوڑیں لگی ان کی، وہ ڈھونڈنے لگے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اعلان کرا دیا جو حضور علیہ السلام کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ اور یہ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے، نبی کریم علیہ السلام اتنے غار ثور پہنچ گئے، اور یہ دونوں حضرات حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم علیہ السلام غار ثور میں آرام کر رہے تھے۔ اور اس موقع پر پھر کفار جب غار کے قریب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ ایک مکری نے جالا بن دیا، کبوتر نے اس پہ انڈے دے دیے۔ کفار نے کہا کہ اگر غار کے اندر کوئی ہوتا تو یہ مکری جالا نہ بنتی، غار کے اندر کوئی ہوتا کبوتر انڈے نہ دیتے۔ تو یوں جو ہے وہ کفار جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر 3 دن قیام فرمایا غار ثور میں، 3 روز آپ کا قیام تھا، اور کفار وہاں سے چلے گئے اور پھر دوڑیں لگ گئیں۔ اور پھر جو ایک حضرت ابوبکر صدیق نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا کہ 3 دن بعد اونٹ لے کر آنے تمہیں، وہ اونٹ لے کر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور پھر یہ مسلمان جو ہے وہاں سے چل پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ اچھا اب ہم دیکھیں تو
100 اونٹ کا جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اعلان ہوا. اور 100 اونٹ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ میں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ کو. 100 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ یوں کہہ لیں کہ 100 کروڑ. 100 اونٹ کا مطلب یہ ہے. کفار کے لیے اونٹ ایسے ہی اہمیت رکھتے تھے نا, سواری تھی ان کی اونٹ. تو عرب کے لیے جو اونٹ تھے, جو گھوڑے تھے, وہ اسی طرح اہمیت رکھتے تھے. اور آج بھی مطلب گھوڑوں کی اگر بات کریں تو ان کے ریٹ تو آج بھی بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا. اور اب کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے کفار چل پڑے. تو ایک شخص سراقہ بن مالک یہ حضور علیہ السلام کو جب پکڑنے کے لیے آیا تو اس سے پہلے جو ہے وہ فال نکالا. فال نکالنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کفار کے پاس تیر ہوتے تھے. تیر وہ کیا کرتے تھے, تیر نکالتے تھے. اگر 2 طرح کے تیر ہوتے تھے, یہ تیر نکلا تو مطلب یہ کام ٹھیک ہے, وہ تیر نکلا تو مطلب یہ کام غلط ہے. اس سے پہلے فال نکالا تو 3 مرتبہ فال میں آیا کہ کام غلط ہے, نہیں کرو. لیکن پھر بھی 100 اونٹ کا لالچ تھا نا دماغ پہ, وہ بھاگا حضور کے پیچھے. اور جب نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بھاگا, حضور کو پکڑنے لگا, حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی, اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا. زمین میں گھوڑا دھس گیا. تو پھر چیخنے پکارنے لگا کہ مجھے بچا لیں, مجھے بچا لیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اسے معاف فرما دیا اور کہا کہ مجھے آپ لکھ کر دیں کہ میں نے امان دی, آپ مجھے لکھ کر دیں کہ میں نے اسے امان دی. تو حضور علیہ السلام نے لکھ کر دیا کہ میں نے تجھے امان دی. تو بہرحال پھر وہ گیا, واپس پلٹا, اور راستے میں اسے جو ملتا کہتا کہ میں نے بہت دور تک تلاش کیا, وہ نہیں ہے, واپس پلٹو, واپس پلٹو. تو یوں کہہ کر جو ہے اسے سب کو واپس بھی پلٹا دیا. اور یہ وہی سراقہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ اے سراقہ, وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے. تو مرد پہ سونا حرام ہے, لیکن کیا حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی. اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جب انہوں نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا, ایران کو شکست دی, تو حضرت عمر نے کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ قیصر کو پیش کیے. اور یہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے بالکل آخری وقت میں, فتح مکہ کے بھی بعد. بہرحال پھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایک ہجرت کے موقع پر, ہجرت کا جو سفر ہے یہ بڑا زبردست سفر ہے. اگر اسے بالکل طویل طوالت کے ساتھ اور بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ رک رک کر بیان کیا جائے نا, تو اس سفر کی اتنی چاشنی ہے. عشق و محبت کے وہ پھول ہیں اور عشق و محبت کی ایک داستان ہے یہ سفر ہجرت. ایک تو حضرت ابوبکر صدیق کی وفا, ان کا عشق کہ کس طرح مطلب اللہ میں توفیق دے. آج جب ہم ان راستوں سے بس سے گزرتے ہیں, اللہ میں توفیق دے بار بار ان راستوں سے گزرے ہم, تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا وقت ہوگا, کیسا وقت ہوگا کہ اونٹوں پہ بیٹھ کے انہوں نے سفر کیا, اتنی تکلیف. اور آج ہم جو ہے وہ جھوم جھوم کر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جب منظر دیکھیں کبھی تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بہرحال تو ہجرت کے موقع پر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا. وہ یہ کہ حضور علیہ السلام جب ایک مقام سے گزرے تو ایک گھر تھا, اور وہ گھر تھا ام معبد کا. ام معبد, اور ام معبد جو تھی یہ ایک بوڑھی خاتون تھی, اور یہ اپنے صحن میں بیٹھا کرتی تھی, مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی. نبی کریم علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے ام معبد کے یہاں, تو نبی کریم علیہ السلام نے چاہا کہ ان سے کچھ خرید لیا جائے کھانے پینے کے لیے. لیکن ام معبد کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. ایک بکری کھڑی ہوئی تھی چھوٹی سی کونے پہ, کمزور سی, لاغر سی. نبی کریم علیہ السلام نے ام معبد سے فرمایا کہ کیا اجازت ہے کہ میں اس کا دودھ دو لوں. تو ام معبد نے کہا تو دودھ دیتی ہی نہیں ہے, تو بھلے آپ دھو لیں. لیکن تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بکری کو حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا, اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ لگایا, اور جب دودھ دوہا تو دودھ نکلا. وہ کمزور سی لاغر سی بکری جس سے امید بھی نہیں تھی کہ یہ دودھ دے گی, حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگتے ہی اسے دودھ دینا شروع کر دیا. اور ام معبد نے بھی پیا, حضور علیہ السلام نے بھی پیا. ام معبد کے جب شوہر آئے, انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ہے کہ ایک نوجوان تھا حسین و جمیل, وہ لے کر آیا. اور پھر جب ام معبد کے شوہر آئے تھے نا, جب انہوں نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا, یہ بکری نے دودھ کیسے دیا؟ اچھا, ام معبد اور ان کے شوہر یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے, حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو جب ام معبد سے انہوں نے پوچھا کہ کون آیا تھا, کون دودھ لایا تھا, ام معبد نے اس وقت حضور علیہ السلام کی جو شان بیان کی,
جو آپ کے حسن و جمال کا جو نقشہ کھینچا وہ عرب کے صحرا میں رہنے والی خاتون ام معبد، بوڑھی خاتون جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، راستے میں ایک گھر تھا لیکن حضور علیہ السلام کو اس نے جس انداز سے یاد کیا نا، سیرت کا کوئی باب، سیرت کی کوئی کتاب ام معبد کے اس تذکرے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، سفر ہجرت ام معبد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ ام معبد کے ان اشعار کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ ایسا خوبصورت حضور علیہ السلام کا نقشہ انہوں نے کھینچا کہ حسین و جمیل تھے اور یوں تھے اور بڑا کمال خوبصورت۔ کبھی خصائص اور شمائل پر گفتگو کرنے کا موقع ملے تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم تفصیلاً پڑھیں، جانیں، سنیں۔ بہرحال وہ بکری اس نے دودھ دیا اور وہ بکری 18 ہجری تک جو ہے وہ زندہ رہی، اور کہا جاتا ہے کہ جب قحط پڑتا، جب سارے جانوروں کے تھن خشک ہو جاتے، وہ بکری جو ہے وہ دودھ دیتی، اور 18 ہجری مطلب یہ حضرت عمر فاروق کا دور۔ تو ایک مرتبہ جب قحط پڑا تو سب جانوروں کے تھن خشک ہو گئے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس بکری کا دودھ جاری تھا کیونکہ اس کے تھن پر حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ مبارک ہاتھ لگے تھے۔ بہرحال تو نبی کریم علیہ السلام پھر یہاں سے آگے بڑھے، اور آگے پھر بریدہ اسلمی جو تھے وہ پہنچ گئے حضور علیہ السلام کو پکڑنے پہنچے تھے حضور علیہ السلام کو۔ 70 لوگ ساتھ تھے بریدہ اسلمی کے کہ انہیں کیپچر کریں گے اور انہیں کفار کے حوالے کر دیں گے اور 100 اونٹ لے لیں گے۔ تو جب پہنچے حضور علیہ السلام کے قریب تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے جو گفتگو فرمائی اس کا اثر ایسا ہوا دل پر کہ فوراً ایمان لیا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ بریدہ اسلمی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا داخلہ شان سے ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنا امامہ اتار کے اپنے نیزے میں باندھا، اور ایک مطلب گویا جلوس تھا جو مدینۃ المنورہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا تھا۔ تو یہ سفر ہجرت تھا، اور یہ جو ہے وہ سفر ہجرت کا ایک خوبصورت منظر تھا۔ اور پھر دوسری طرف مدینے کے لوگ انتظار میں، جب انہیں خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ انتظار میں تھے، اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خبر پہنچی تو سارے لوگ خوش ہو کر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلے۔ پہلے حضور قبا پہنچے، قبا ایک بستی تھی مدینے سے کچھ دور، تو اب تو خیر وہ ایک ہی، پتہ نہیں چلتا، اب تو اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی نا، اب تو پتہ نہیں چلتا، وہ ایک ہی لگتا ہے، لیکن وہ قبا ایک الگ بستی تھی چھوٹی سی، لیکن آتی مدینے کے ٹچ میں ہی تھی، مدینے کے مضافات میں ہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے وہ قبا پہنچے، اور جب قبا پہنچے تو وہاں لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے، اور ایک مکان میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ ٹھہرے، اور جو بھی قبا حضرت کلثوم کا وہ مقام تھا، حضرت کلثوم بن ہدم، تو اس مکان میں آپ ٹھہرے، اور جو بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا تھا وہ وہیں پہ ٹھہر رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں کچھ دن قیام فرمایا، اور پھر یہ ہوا کہ یا رسول اللہ یہاں پر کوئی مسجد تعمیر ہونی چاہیے، تو پھر اسی مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے قبا مسجد جو ہے وہ تعمیر فرمائی، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ قبا مسجد اسلام کی پہلی مسجد ہے جو کہ حضور علیہ السلام نے باضابطہ طور پہ تیار فرمائی، خود بڑے بڑے پتھر حضور علیہ السلام اٹھا کر لاتے اس کی تعمیر کے لیے، اور صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے، حضور علیہ السلام ان کے حوالے کر دیتے لیکن دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا، اور پھر آپ نے قبا میں قیام فرمایا، مسجد تعمیر فرمائی، پھر آپ آگے بڑھے تو جمعے کا روز تھا جس دن آپ آگے بڑھے، تو ایک علاقے میں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے جمعے کا جب وقت آیا تو وہاں پر جمعہ پڑھا، اور جمعے کی وہاں پہ بنیاد رکھی، وہاں مسجد جمعہ آج بھی موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب آگے بڑھے، اور حضور علیہ السلام جب جو مدینے کا جو اصل ہے اس مقام میں جب آپ داخل ہوئے تو پھر ہم سنتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پردہ نشین خاتون چھتوں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور جو مرد تھے وہ کس طرح جو ہے وہ تلواریں سجائے حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے آگے تھے، اور کس طرح بچیاں جو ہے وہ دف بجا کر حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہی تھی۔ اور روایتوں میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ وہ دن جتنی برکتیں اس دن مدینے میں نازل ہوئی، اس دن کے علاوہ کبھی ایسی برکتیں جو ہے وہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا سفر ہجرت تھا، جو کہ عشق اور محبت کی پوری داستان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفا اور ان کے عشق اور ان کے محبت کے تذکرے ہیں، اور پھر جو بریدہ اسلمی ہوں یا سراقہ بن مالک ہوں یا ام معبد ہوں، اللہ اکبر،
تو کیا خوبصورت یہ سفر تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان راستوں سے بار بار گزرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھے تو لوگ جو تھے وہ جوق در جوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد تھے، اور جس طرح پروانے شمع پر لپکتے ہیں ویسے ہی صحابہ مسلمان جانے ایمان پر اپنی جان نچھاور کرتے نظر آ رہے تھے، اور ہر ایک کی ایک خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مہمان نوازی قبول کریں، اس کی میزبانی جو ہے وہ قبول کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہاں جو ہے وہ مہمان بن کر ٹھہریں. ہر ایک کی یہ خواہش تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میری یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم پر ہے، تو اسے چھوڑ دو، یہ جہاں رکے گی وہ میرا ٹھہرنے کا مقام ہے. تو اونٹنی چھوڑی ہوئی تھی، اور پھر اونٹنی آ کر جو ہے وہ جس مقام پر رکی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رکے. اچھا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی جو گھر ہے نا، یہ وہ تھا، ڈبل اسٹوری تھا، اس کے 2 فلور تھے. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بہت پہلے ایک بادشاہ تھا جو یہاں سے گزرا تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ وہ سرزمین ہوگی کہ جس سرزمین پر نبی آخر الزماں جو ہے وہ اپنا قیام فرمائیں گے. تو یہ جو گھر تھا وہ بیسکلی اس بادشاہ نے بنایا ہوا تھا، اس کے پیچھے پورا بخیر تفصیلی واقعہ ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کا جو ہے وہ مکان تھا، اور اس کے 2 فلور تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام اوپر والی منزل پہ رہے، کیونکہ اگر وہ اوپر رہتے تو حضور نیچے ہوتے تو بے ادبی کا امکان تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام اوپر رہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں نیچے رہوں گا، چونکہ جو ملنے آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تو وہ مجھ سے مل سکیں، ملاقات کر سکیں. اور پھر اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بہت خدمت کی، یہاں تک ایک مرتبہ جو ہے وہ پانی آنے لگا تو انہوں نے اپنا پورا لحاف اس پانی میں جو ہے وہ بھگو دیا تاکہ پانی ٹپک کے نیچے نہ جائے، حضور کو تکلیف نہ ہو. اور میاں بیوی جو تھے حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ، پوری رات انہوں نے جو ہے وہ سردی میں گزاری. اسی طرح کھانے کا معاملہ، تو حضور علیہ السلام کو جب وہ کھانا پیش کرتے تو جو بچا کچھ آتا تو اسے بطور تبرک جو ہے وہ استعمال کرتے. تو یوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برکتیں لیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا فیض لیا اس مکان میں. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ہمیں جو ہے وہ تعمیرات کرنی ہے، گھر تعمیر کرنے ہیں لوگوں کے لیے، اور ساری چیزیں کرنی ہیں. تو پھر مدینہ طیبہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد تعمیر کی گئی، مسجد نبوی. اور وہ مسجد نبوی جو تھی وہ 2 یتیموں کی جگہ تھی. تو ویسے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ وقف ہے، آپ لے لیں، ویسے ہی لے لیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قیمت ادا کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے. تو وہ خیر قیمت ادا کی، مسجد کی زمین لی، اس پہ درخت تھے، مشرکوں کی قبریں تھیں، تو ان قبروں کو کھودا گیا، وہ ہڈیاں نکال کر ان کی باہر پھینکی گئیں، درختوں کو اکھاڑا گیا اور وہ زمین ہموار کی گئی. اور پھر اس مسجد نبوی جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے اطراف میں ہی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دیگر صحابہ کے جو ہے وہ مہاجر صحابہ کے گھر تعمیر کیے گئے. اور سب کے گھر جو تھے ان کے حضور علیہ السلام کے جو گھر تھے، یعنی جہاں آپ کی ازواج رہتی تھی، وہ گھروں کے دروازے تو مسجد نبوی میں کھلتے تھے، اور دیگر اصحاب کے جو دروازے تھے وہ حضور علیہ السلام نے بند فرما دیے تھے کہ وہ مسجد نبوی میں ڈائریکٹ نہیں کھلتے تھے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں ڈائریکٹ کھلتا تھا. اور آج بھی جب ہم جائیں مسجد نبوی میں تو جو پرانا جو قدیم مسجد نبوی کا جو پارٹ ہے اس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر الگ سے باب صدیق اکبر بنا ہوا ہے، اور وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہی دروازہ ہے جو حضور علیہ السلام نے بند نہیں فرمایا تھا. تو آج تک اسی طرح جو ہے اس کو قائم رکھا گیا ہے. اور بہرحال پھر وہ جو ہے وہ سلسلہ بنا، گھروں کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے بھیجا. آپ کی بیٹی فاطمہ وہ وہاں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور آپ کی صاحبزادی وہ بھی وہیں تھی، حضرت
عثمان کے ساتھ آپ کی ایک صاحبزادی اس وقت حبشہ میں تھی، وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئی تھی، پھر بعد میں آئی تھیں۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اہل و عیال بھی تھے، تو یوں 2 صحابہ وہاں گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اور حضور علیہ السلام کے اہل و عیال کو لے کر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور بیٹی حضرت زینب، وہ جو تھے وہ کسی کے نکاح میں تھی، تو اس نے آنے نہیں دیا۔ وہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے آنے نہیں دیا، تو وہ مکے میں ہی رہیں۔ اور حضرت رقیہ چونکہ ہجرت کر کے حضرت عثمان کے ساتھ چلے گئی تھی، تو حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ حضور علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں جو ہے وہ مدینہ تشریف لے آئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ اور اس کے بعد جب مسجد قائم ہو گئی تو اب نمازوں کا اہتمام ہونے لگا، اور اس سے پہلے ہجرت سے پہلے جو نمازیں ادا کی جاتی تھیں وہ 2 رکعت ادا کی جاتی تھی، اور ہجرت کے بعد پھر کیا ہوا کہ 2 کے بجائے 4 رکعتیں ہو گئیں، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، اور مغرب میں 3۔ ورنہ پہلے ساری نمازوں کی جو رکعت تھی، فرض رکعتیں، وہ کتنی تھی؟ 2 تھی۔ تو یہ پہلی ہجری میں ہوا۔ پھر مسجد بن گئی، نمازیں قائم ہونے لگی، جماعت ہونے لگی، تو پھر یہ جو ہے وہ بحث ہوئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، تو اس کے مختلف رائے پیش ہوئی کہ آنکھ جلا دی جائے، تو وہ پھر ریجیکٹ ہو گئی کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ناقوس بجایا جائے، تو پھر یہ بھی ریجیکٹ ہوا کہ یہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ پھر آخر میں جو ہے وہ یہ طے پایا کہ اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعہ، کہ جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی۔ تو پھر یہ اعلان ہونے لگا، لیکن اس کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ صحابہ کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے، تو جب وہ کلمات اذان کے سکھائے گئے تو پھر اسی طرح جو ہے وہ کلمات پڑھے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو مقرر فرمایا کہ ان کی آواز بلند تھی، تو انہیں مقرر فرمایا کہ وہ جو ہے اذان دیا کرتے تھے۔ تو پھر جب ہجرت ہوئی تو یہ مطلب معاملات ہوئے کہ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، مسجد جمعہ قائم ہوئی، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام کے اور آپ کے اہل و عیال کے جو ہے وہ وہاں پہ گھر تعمیر ہوئے، مہاجروں کے گھر تعمیر ہوئے، حضرت ایوب انصاری کے مکان پر جو ہے وہ آپ ٹھہرے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ مواخات کا بھی ہوا سلسلہ کہ مہاجر جب مدینہ آئے تھے تو بالکل بے یار و مددگار تھے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، اور بالکل گھر چھوڑ دیا، تجارت کا سامان چھوڑ دیا، اور سارا جو ہے وہ اپنا سامان، دولت، سب کچھ، اپنا اہل و عیال، رشتہ دار، ہر ایک چیز چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے وہ مدینہ آئے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی آپس میں بنا دیا، تاکہ انصار اپنے بھائی مہاجرین کو تھوڑا سپورٹ کر سکے، اور مہاجرین جو بالکل ابھی بے یار و مددگار ہیں انہیں تھوڑی سپورٹ مل سکے۔ تو وہ جو بھائی بھائی کا رشتہ قائم ہوا وہ کتنا مضبوط رشتہ تھا، اور انصار نے واقعی بھائی بن کے دکھایا کہ ایک انصاری صحابی نے تو یہاں تک آفر کی ایک مہاجر بھائی کو کہ میری 2 ازواج ہیں، تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو یہ مطلب ان کے اندر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو سرو کرنے کا ایک پیشن تھا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے مہاجروں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور اب حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ تو یہ ایک مواخات کا سلسلہ وہاں پر پیش آیا، اور پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی اور حضرت عائشہ کی جو شادی تھی، نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن جو رخصتی تھی، یعنی حضرت عائشہ جو حضور علیہ السلام کے گھر میں آئی، وہ بھی پھر جو ہے وہ مدینہ ہجرت کے بعد ہوا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جو ہمیں اہم واقعہ اس حوالے سے ملتا ہے پہلی ہجری میں، وہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی، یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی جو تھے یہ ایرانی تھے، فارس کے تھے نا، فارسی ایران کے تھے، اور ان کا جو گھرانہ تھا نا وہ مجوسیوں میں بہت بڑا گھرانہ تھا، مطلب وہ اس کو لیڈ کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ چیزیں، تو انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور حق کی تلاش میں نکل پڑے، اور کئی ممالک گھومے، کئی لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، اور غلام بھی بنے، بکے بھی، اور پھر بالآخر مدینہ پہنچے۔ اور حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو چونکہ بہت گھومے تھے، اہل کتاب سے بھی ملے تھے، حضور کی نشانیاں ان کو پتہ چل گئی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا اور وہ جو نشانیاں انہوں نے سنی تھی، اب اس کو پورا پا لیا انہوں نے، تو پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر
جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میں سلمان ابن اسلام ہوں، یعنی میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں، کیونکہ گھر والوں سے تو تعلق توڑ چکے تھے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے بھی کیسی کرم نوازی فرمائی کہ حضرت سلمان کو اپنے اہل بیت میں داخل فرما لیا۔ تو یہ حضرت سلمان کے قبول اسلام کا واقعہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انہوں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ یہ تک بیان کرتے نا کہ حضور علیہ السلام اگر کوئی معجزہ نہ دکھاتے تو آپ کا جو حسن و جمال تھا، آپ کا جو چہرہ انور تھا، وہ بھی اس کے لیے کافی تھا کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ بندہ اسلام لیا۔ آگے جو ہے وہ ایک اور واقعہ ہمیں ضمن میں جو ملتا ہے پہلی ہجری میں، وہ ہے یہودیوں سے معاہدہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل کیا ہوا کہ انصار کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور انہیں لڑاتے تھے یہودی، کیونکہ یہودی چاہتے تھے کہ ان کی جو اجارہ داری ہے وہ برقرار رہے، وہ مضبوط رہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے، جس طرح آج ہمیں لڑایا جاتا ہے، بیرونی طاقتیں ہمیں لڑاتی ہیں اور ہم لڑتے بھی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اوس اور خزرج کے معاملے کو آپ نے سیٹ کیا اور یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ یہ کیا کہ یہود اور مسلمان جو ہے آپس میں دوستی والا برتاؤ رکھیں گے، مل جل کے رہیں گے۔ کچھ لمیٹیشنز رکھیں لیکن کیا، مل جل کے رہیں گے۔ اور یہ بھی معاہدہ ہوا کہ جب کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا تو یہودی اور مسلمان مل کر ان سے لڑیں گے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یہودیوں کو مذہبی آزادی مکمل ہوگی، اور اسی طرح جو ان کا دشمن ہوگا وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا، جو مسلمانوں کا دشمن ہوگا وہ یہودیوں کا دشمن ہوگا، اور قریش کو، مکہ کے لوگوں کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ تو یوں یہودی اور مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام نے جوڑ دیا اس طرح کہ ان میں پھر آپس میں فساد نہ ہو اور مکے میں جو ہے وہ امن جو ہے وہ قائم رہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس ضمن میں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کیا ہوا ہے تو ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن مسلمانوں کے یہاں اولاد ہوئی، اور سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کے یہاں جن کی ولادت ہوئی وہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت اسما کون ہے؟ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسما کے یہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ تو یوں ولادت کا سلسلہ ہوا تو مسلمان پریشانی میں تھے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے جادو کیا ہوا ہے، کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی تو پھر کیا ہوا، مسلمان خوش ہوئے، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے اتنا بلند نعرہ تکبیر مسلمانوں نے بلند کیا، اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مدینے کی جو پوری وادی تھی وہ گونج اٹھی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ضمن میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ مدینہ جو تھا وہ یثرب تھا۔ یثرب کیا، بیماریوں کی اماجگاہ، وبا پھیلتی تھی یہاں پہ اور بڑے معاملات تھے۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق اور ایک اور صحابی بڑے سخت بیمار ہو گئے، اور دیگر صحابہ کو بھی پرابلمز آ رہی تھی، اور بڑا وبا کا وہاں پہ مسئلہ تھا، اور صحابہ جو تھے وہ مکے کی یاد میں رہنے لگے، مکے کی یاد میں اشعار کہنے لگے، مکے کی گھاٹی، مکے کے پہاڑ، مکے کے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں درخت، ان کے بارے میں اشعار کہنے لگے، مکے کو یاد کرنے لگے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اس موقع پر دعا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی کہ یا اللہ مکے سے زیادہ مدینے میں برکت عطا فرما، اور مدینے میں جو ہے برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دے۔ تو یوں حضور علیہ السلام نے مکے مدینے کے لیے دعا فرمائی، اور یہ بھی دعا فرمائی کہ جیسی محبت ان کے دلوں میں مکے کی ہے ویسی مدینے کے لیے بھی محبت ڈال دے، اور فرمایا کہ مکے سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی۔ تو یہ جو ہے وہ دعا فرمائی، اور آپ آج اس دعا کا اثر دیکھتے ہیں کہ کیا اس دعا کا اثر ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو اپنے شہر مکے سے بڑی محبت تھی، لیکن جب مدینہ آپ ہجرت کر گئے تو وہ آپ کا وطن بن گیا، تو پھر آپ نے اس سے بڑی محبت فرمائی، اور مدینہ کے بارے میں آپ نے بہت سی جو ہے وہ روایات بیان فرمائی۔ تو یوں اگر ہم پہلی ہجری کے واقعات کو اگر ہم کنکلیوڈ کریں تو اس میں جو اہم واقعات ہمارے سامنے ہیں پہلی ہجری کا، وہ یہ کہ ایک تو مسجد قباء تعمیر ہوئی، اسی طرح مسجد جمعہ تعمیر ہوئی، پھر نبی کریم علیہ السلام کا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر قیام فرمانا،
پھر حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام، پھر نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کا مدینے آنا، مسجد نبوی کی تعمیر، حضور علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے، مہاجروں کے لیے گھروں کی تعمیر، اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کی رخصتی، شادی کا ہونا، اور اذان کی ابتدا اور رشتہ مواخات، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ پہلی ہجری میں فرمایا، یہودیوں سے معاہدہ جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور مدینے کے لیے آپ کا دعا فرمانا، حضرت سلمان فارسی کا جو ہے وہ ایمان لانا، نماز کی رکعتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہونا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت۔ تو یہ پہلی ہجری کے جو ہے وہ اہم واقعات ہیں کہ مسجد تعمیر ہوئی، گھر تعمیر ہوئے، صحابہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، مدینے کے لیے دعا ہوئی تو مدینہ یثرب سے مدینہ بن گیا، برکتوں والا خوبیوں والا شہر بن گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت، اور پھر میثاق مدینہ، یہودیوں سے معاہدہ تاکہ سب مل جل کر رہے، امن و ایمان کی جو ہے وہ فضا جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ تو یہ وہ پہلی ہجری کے جو ہے وہ اہم واقعات تھے جنہیں ہم نے سنا۔ تو انشاءاللہ اب اگلی جو ہماری کلاس ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ہم دوسری ہجری سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس کے واقعات سنیں گے۔ کم از کم ہمارے پاس 10 ہجری ہیں، 10 سال ہیں۔ تو پہلا سال ہم نے سن لیا، مکی زندگی پوری سن لی، پہلا سال ہم نے مکمل جو ہے وہ سماعت کر لیا۔ تو انشاءاللہ اب جو نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی نیکسٹ سنڈے ہوگا، اس سے ہم دوسرے اتوار سے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا جمع ہونا، حاضر ہونا قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آمین یا الہ العالمین، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین، بزم دعوت قرآن کے زیر اہتمام یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اس کو بھی قبول فرما، ان کو مزید ترقیاں، برکت عروج عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے والا بنا، ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔